بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چند باتیں ایسی ہے ان سے اللہ رب العزت کو ہنسی آتی ہے جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 موقع پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان حج میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑے اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولی میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے گھر میں آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ رب العزت کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع، فرمایا گیا ہے کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں، اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی اللہ رب العزت کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہے اور اللہ رب العزت کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ اور رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اب گویا 3 باتیں ہوئے، گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، بات ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ رب العزت کا ذکر و اطاعت کرو۔